السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، تعلیمی بیداری اور دین کی اہمیت کے پیش نظر اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ ابھی آپ سب نے حضرت قاضی صاحب سے سنا، حضرت ہی کی تقریر کو سن کر میرے بھی دل و دماغ میں تین باتیں آئی ہیں۔ میں تینوں بات کو بہت جلد کم وقت میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ خانقاہ رحمانی اور ان کے بزرگوں سے محبت اور ان کے علاوہ علماء سے محبت، عقیدت ہم سب کے دل و جان میں پیوست ہے، اور اس میں آج بھی الحمدللہ مسلمان بہت آگے، محبت کرنے میں، عقیدت کرنے میں بہت آگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنا یاد رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو، جتنی محبت کرتے ہیں اپنے علماء سے، اور جتنی عقیدت رکھتے ہیں اپنے مشائخ سے، اتنی ہی زیادہ ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ بھولتے کہاں ہیں؟ جہاں عمل کا میدان جب آتا ہے۔ میں آپ کو ایک علمی اور پرلطف لطیفہ سناؤں۔ ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حدیث شریف کا درس لے رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ ان کے چچا نے ان سے یہ کہا کہ تم حفظ کر لو، قرآن پاک کا حفظ کر لو۔ یہ جامعہ جس کا نام بھی ہے علوم القرآن۔ چچا نے بہت زور ڈالا، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، وہ درس چھوڑ کر چلے گئے گھر، اور ایک کمرے میں بند ہو گئے، اور 3 دن تک نہیں نکلے۔ اس کمرے کو بند کیا اس نیت کے ساتھ کہ جب تک میں حافظ نہیں بن جاؤں گا اس کمرے سے نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ 3 ہی دن میں انہوں نے مکمل حفظ قرآن کر لیا، اور 3 دن کے بعد وہ پہنچے پھر اسی درس میں جس شیخ کے پاس وہ پڑھ رہے تھے۔ پوچھا شیخ نے 3 دن کہاں غائب تھے؟ تو کہا حضرت آپ نے کہا تھا حفظ کرنے کے لیے، میں ایک کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا یہ نیت کر کے کہ جب تک حفظ نہیں کروں گا اس کمرے سے نہیں نکلوں گا۔ 3 دن میں اللہ کا فضل ہے حفظ ہو گیا، میں آج نکل کر حافظ بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے بڑے ذہین رہے ہوں گے، اللہ نے کتنی یادداشت ان کی مضبوط کی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جیسا کسی کو یاد نہیں ہوا ہوگا، میرے جیسا کسی نے قرآن کو یاد نہیں کیا، اور میرے جیسا کسی نے بھولا بھی نہیں ہوگا۔ یاد کرنے کا تو آپ نے سن لیا، بھول کیا ان سے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری داڑھی بڑی ہو گئی تھی، زیادہ نیچے آ گئی تھی۔ میں یہ سوچا کہ ایک مٹھی سے جو بڑی داڑھی ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مٹھی سے داڑھی کو پکڑا اور کینچی لیا کہ جو داڑھی ایک مٹھی سے نیچے ہے اس کو کاٹ لوں۔ بھول کیا ہوئی کہ کینچی نیچے لگانے کے بجائے انہوں نے اوپر لگا لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھول؟ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بھول سے یہ کرنا چاہا کہ 3 دن میں انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا تھا، ان کے دل میں غرور نہ پیدا ہو۔ اللہ نے دکھلایا جہاں اتنی اچھی یادداشت تم کو ہے وہیں تم سے ایسی بھول بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہم محبت عقیدت میں بہت آگے ہیں، رہنا چاہیے بلا شبہ، لیکن جو عمل کا میدان آتا ہے، جب حضرت ہمارے علماء، ہمارے مشائخ جو عمل کے لیے آپ کو ہم کو بتاتے ہیں اس پر ہم بہت پیچھے ہیں۔
اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی آپ نے معاشرے کے ایک برائی کے بارے میں حضرت قاضی صاحب سے سنا، میں بھی سماج کی ایک ایسے ناسور کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا یا وارثوں کو حصہ سے محروم رکھنا یہ بہت پہلے سے آ رہا ہے اور اب تک یہ مرض ہمارے میں ہے، لیکن ایک وہ برائی جو ابھی چند سال پہلے سے ہمارے سماج میں پنپ چکی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس میں شاید کوئی گاؤں بچا ہوا ہے اور گاؤں کا کوئی گھر بچا ہوگا۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ جس میں عورتیں بھی ہیں آگے اور اس کے پیچھے مرد بھی ہیں، وہ ہے آج کے دور میں سموہ بنا کر لون اٹھانا۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہ جو سموہ، چاہے وہ جس طرح کی یہ کمیٹی ہو اور جہاں سے اس کی فنڈنگ ہو رہی ہو، آپ لوگ خوب جانتے ہیں اس میں صرف عورتوں ہی کو لون ملتا ہے۔ عورت بھی وہ جو شادی شدہ ہو اور جوان ہو، بہت بوڑھی عورت کو بھی نہیں ملتا ہے، اور کنواری لڑکی کو، بن بیاہی لڑکی کو بھی نہیں ملتا ہے۔ جو شادی شدہ لڑکی ہو اور جوان عمر رکھتی ہو اس کو یہ لون ملتا ہے، اور پھر سود دے کر ہم اس لون کو بھرتے ہیں۔ اور ایک لون نہیں، مجھے معلوم ہے اس بارے میں اور میں اس کی تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی 2 3 4 لون اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کا پورا خرچہ اسی سے چلاتے ہیں، اور بہت شوق سے کہتے ہیں جب کوئی خرچہ سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں کیا دقت ہے، لون اٹھا لیں گے۔ ایک تو قرض، لون جس کو قرض کہتے ہیں، ایک تو یہ خود بڑا مرض، اور اس میں پھر سود بھرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سسٹم کو، اس عادت کو، اس بیماری کو ختم کیجئے، یہ ہمارے سماج کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے۔ میں اس تعلق سے آپ حضرات سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں پیسوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک پیسے والے موجود ہیں۔ کیس جب ہوتا ہے وہاں پیسے خرچ کرنے کے لیے ہم کو بہت ہے، اپنا مکان جب بناتے ہیں وہاں پیسے ہمارے پاس بہت ہیں، جب اپنی بیٹا کی اور بیٹی کی شادیاں کرتے ہیں وہاں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ہمارے گاؤں محلے میں ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے کہ اس میں کوئی فنڈ ہم جمع کریں اور مجبوروں اور محتاجوں اور جن کے پاس ضرورت ہو ان کو ہم اسی طرح سے سموہ بنا کر قرض دے سکیں بغیر سود کے۔ اس کے لیے ہم سب تیار نہیں ہیں، نہ ہم میں سے کسی کو کسی پر اعتماد ہے اور نہ ہم اس سود سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس سموہ کے ذریعے سے جو لون اٹھایا جا رہا ہے اور لون اٹھا کر جو قرض میں ہم سودی قرض میں پھنس رہے ہیں، یہ دھیرے دھیرے ہمارے سماج کو اور ہماری معیشت کی بنیاد کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اور دوسری چیزیں حرام ہیں۔ بلا شبہ دوسری چیزیں بھی ہماری زندگی میں ہیں، لیکن اس سموہ دوارا لون اور اس کے سودی قرض کو، جس میں ہماری ماں بہنیں اور ایسے گھرانہ جس کی عورتیں کبھی باہر نہیں نکلی، جن کے آنگن میں کوئی کبھی نہیں گیا ہوگا، وہ سموہ کا آدمی گھر میں گھستا ہے، آنگن میں بیٹھتا ہے اور جب تک لون نہیں دیتا ہے تب تک وہاں سے نہیں جاتا ہے۔ یہ کون سی عزت ہے، یہ کون سا ہماری شرافت ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے جہاں اور دیگر گناہوں سے ہم کو بچنا ہے، اسی طرح اس گناہ سے بھی بچنے کا عزم مصمم کیجئے، اور ہر محلے میں ایک ایسی کمیٹی ضرور بنائیے کہ جس کمیٹی میں پیسے جمع ہوں، فنڈنگ جمع ہو، اور فنڈنگ کر کے ہم ضرورت مندوں میں قرض کے دینے کا سسٹم بناویں جو مفید ہو، فائدہ مند ہو، تاکہ ہماری یہ امت، تاکہ ہماری یہ مسلمان بھائی سودی قرض سے بچ سکیں۔ میرے بھائی، گناہ کرتے کرتے، شریعت کے خلاف چلتے چلتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ابھی حضرت نے فرمایا چھوڑیے، اب بہت ہو چکا چھوڑیے، اور ارادہ کیجئے آج حضرت ہمارے پاس تشریف فرما ہے، آج آپ سنیں گے، حضرت کی دیدار کریں گے اور ان کی نصیحت کو سنیں گے۔ کیا اس کا ارادہ نہیں کر سکتے کہ جیسی زندگی ہماری گزر رہی تھی اب انشاءاللہ نہیں گزرے گی؟
اس کا ارادہ کر کے حضرت کے سامنے سے اٹھیے گا، تاکہ یہ ہم یہاں سے جائیں تو ایک ایسا پیغام لے کر جائیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کے آثار ہو، ورنہ گناہ سے بھی جتنے نقصانات ہو رہے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بس ایک قصہ میں مزید سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے اور کس طرح کے گناہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کا کیا دنیا میں نقصان ہوتا ہے، آخرت میں کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص تھے جو بڑے مالدار تھے، چند دن بیمار ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا اکلوتا، میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں اور ہمارے جتنے بھائی احباب آئے ہوئے ہیں سب غور سے سنیں۔ اکلوتا بیٹا تھا، باپ کی دولت اس کو ہاتھ آئی تھی، مست ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، باپ کی دولت کو بے جا بہانے لگا، لٹانے لگا، شراب میں، کباب میں، جی، اور عشق میں اور دوسرے غلط کاموں میں مست ہو گیا۔ ماں بیچاری ایک تھی، بیٹا کو سمجھاتی تھی بیٹا یہ مت کرو، لیکن بیٹا اکلوتا باپ کی کمائی ہوئی دولت ہاتھ لگی تھی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ شراب میں، نشہ میں اور دیگر رنگ رلیوں میں اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو کسی غلط قسم کی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کا اثر اس کی صحت پر بھی پڑتا ہے اور اسی سے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا، ماں سمجھاتی رہی، اور وہ ماں کیسی تھی؟ دیندار تھی، وہ ماں کیسی تھی؟ اللہ والی تھی۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے، آج سے کئی سو سال پہلے، جس زمانے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور محدث گزرے ہیں ان کا زمانہ تھا۔ ان کی ماں حضرت حسن بصری کی مجلس میں جایا کرتی تھی اور اپنے بیٹے کے بارے میں گزارش کرتی تھی حضرت سے کہ حضرت میرا بیٹا اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، آپ ان کے واسطے دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا اس گناہ سے بچ جائے۔ یہ دعا کرواتی تھی۔ الغرض وہ لڑکا ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا، ایسا مرض میں مبتلا ہوا کہ کوئی دوا کام نہ کیا، کوئی علاج اس کے لیے مفید نہیں ہوا، بالآخر وہ بستر پکڑ لیا، اور اس کو بھی یقین ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اب ہم چند دن کے مہمان ہو گئے۔ ماں پہلے سے کہتی تھی بیٹا یہ گناہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، نہیں کرتا تھا۔ اب جب بستر پر پڑ گیا تو وہ بیٹا کہتا ہے اپنی ماں سے، اماں اب تو ہم کچھ دن کے مہمان رہ گئے ہیں، اب تو لگتا ہے بستر سے ہم اٹھ نہیں پائیں گے، اب ایسا کیجئے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کرنے نہیں آتا ہے، آپ جائیے حسن بصری کے پاس اور ان سے کہیے کہ آ کر وہ مجھ کو توبہ کرا دیں تاکہ میں توبہ کر لوں۔ توبہ اب کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا ہوں، اور کیسے کیا جائے گا توبہ یہ مجھے معلوم نہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کی ہمدردی اس کے دل میں، محبت ممتا اس کے دل میں ہوتی۔ ماں دوڑی ہوئی پہنچی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جا کر عرض کیا، حضرت میں پہلے بھی آپ کے پاس اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی تھی، آج میں یہ کہنے آئی ہوں کہ میرا بیٹا اب بستر مرض پر نہیں، بستر مرگ پر ہے، اور وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس کو توبہ کرنے نہیں آتا ہے، آپ چل کر ذرا توبہ کرا دیجیے۔ حضرت نے کہا مجھے فرصت نہیں، مجھے درس حدیث دینا ہے، آپ چلے جائیے۔ ماں واپس آئی اور بیٹا سے کہا، بیٹا لگتا ہے تو بدقسمت ہے، دیکھو وہ اتنے بڑے بزرگ اللہ والے بھی تمہارے لیے تمہارے پاس نہیں آ سکے، میں پہلے بھی جاتی تھی، آج بھی گئی ہوں، لگتا ہے تو بدقسمت ہے، تمہاری توبہ قبول نہیں۔ بیٹے کے دل میں جوش آیا، اللہ کے وعدوں پر یقین آیا، وہ گنہگار بیٹا یہ کہتا ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ قبول کرنے کے لیے تو حسن بصری کا محتاج نہیں ہے، توبہ قبول کرنے کے لیے تو کسی کا محتاج نہیں ہے، میں جس زبان سے، جس الفاظ سے مجھ سے ہو سکتا ہے، میں آج تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا اور تو مجھے عذاب سے بچا دینا۔ یہ اس بیٹا نے توبہ کیا اور کلمہ پڑھا اور انتقال کر گیا۔ انتقال کرنے سے پہلے وہ بیٹا اپنے ماں سے دو باتیں عرض کرتا ہے، دراصل وہ سنانا ہے مجھے۔ بیٹا کہتا ہے ماں سے، اب تو میں جانے ہی والا ہوں، اماں میری دو شرط ہے، ایک تو یہ کہ جب مجھے موت آ جائے اور جب میں مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنائیے گا،
آپ لوگوں سے کہیے گا کہ مسلمانوں کے جہاں زیادہ لوگ دفن کیے جاتے ہیں قبرستان میں، اس میں مجھے دفن نہ کرے، آپ گھر کے کسی کونے میں یا اپنے زمین کے کسی حصے میں مجھے دفنا دیجئے گا، اس لیے کہ میں اتنا بڑا گنہگار تھا، ایسا گناہ میں پھنسا ہوا تھا کہ مجھ کو یقین ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، اور اتنا عذاب ہوگا کہ میرے عذاب کی وجہ سے میرے بغل کے مردوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے مجھے الگ دفن کروائیے گا۔ ایک بات تو یہ فرمایا۔ دوسری بات یہ کہا کہ ماں مجھے میرے گردن میں آپ اپنے آنچل کو لپیٹ کر اور اس محلے میں لے کے گھمائیے گا، جس طرح ایک کتا کو گھمایا جاتا ہے اس طرح سے آپ مجھ کو لے کے گھمائیے گا، تاکہ محلے کے نوجوان یہ دیکھیں کہ جو شرابی ہوتا ہے، جو نشہ میں مست ہوتا ہے، جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ دو شرط گویا کہ بیٹے نے اپنے ماں سے کہا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں سے جا کر ان کی ماں نے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا وہ جو تھا انتقال ہو گیا، اب آپ لوگ آ کر ان کے دفن کفن کا انتظام کیجئے۔ چنانچہ محلے کے چند لوگ آئے اور ان کے دفن کفن کا انتظام کرنے لگے۔ محلے والے نے پوچھا اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو ان کی ماں نے کہا آپ لوگ جس کو طے کر دیجئے، لیکن اسی میں سے ایک صاحب نے کہا نہیں، آپ حسن بصری کے پاس چلے جائیے اور ان سے کہیے کہ وہ جنازہ کی نماز پڑھا دیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پھر پہنچی حسن بصری کے پاس اور جا کر کہی حضرت جس بیٹے کے لیے میں پہلے بھی آپ کے پاس آتی تھی، آج میں پھر آئی ہوں، اس کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا جنازہ چل کے پڑھا دیجئے۔ حضرت پھر نہیں آئے، کہا میں ایسے گنہگار کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ واپس آئی مایوس ہو کر اور لوگوں سے کہا جائیے آپ لوگوں کو جس کو ہو سکے اس سے نماز جنازہ پڑھا لیجئے۔ ابھی لوگ نکلنے کی تیاری ہی کر رہے تھے، ماں اندر بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، قیلولہ کی نیند آئی تھی، اسی میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے حسن بصری آپ کے پاس ایک ماں آئی اپنے بیٹے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ میرا دوست ہے، آپ نے اس کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، آپ جلدی جائیے وہاں جنازہ پڑھائیے، ورنہ خطرہ ہے کہ آپ کو جو علم و فضل ہم نے دیا ہے وہ سلب ہو جائے۔ چنانچہ وہ پہنچے ماں کے پاس اور جا کر یہ قصہ سنایا، پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ کی نماز پڑھایا۔ میرے نوجوان دوستوں اور میرے نوجوان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ایک ماں اس ماں کے طرح ہو، ایک بیٹا جو گنہگار ہو گیا ہے وہ سبق سیکھے، اپنے باپ کی دولت پر اپنی کمائی ہوئی دولت کو کس طرح جو ہے گناہوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، اور پھر شان سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے مکان والے، بڑے سواری والے اور بڑے فلاں والے۔ حیرت ہے، موبائل لون پر لیا جاتا ہے، گاڑی لون پر لی جاتی ہے اور گھر لون پر بنایا جاتا ہے، مکمل سر تا پیر قرض میں ہم مبتلا ہیں اور سودی قرض میں جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے سماج کا ایک بڑا ناسور ہے۔ آج کے اس پروگرام سے ہم سب تہیا کریں، ہمارے اکابرین دین موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس قسم کے سودی قرضوں سے اور سود کے لین دین سے مکمل بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے تمام گناہوں سے بچنے اور پاک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔